الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی رغبت دی گئی اور اب نیک اعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چونکہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، اس لیے ایمان کا حکم پہلے دیا گیا اور اعمال کا بعد میں۔ خیال رہے کہ خود کفر کرنا بھی کفر ہے اور دوسروں کو ایمان سے روکنا بھی کفر، اور کسی کو کفر کی رغبت دینا بھی کفر۔ ان تینوں قسم کے کفر سے منع فرما کر اب انہیں نماز وغیرہ کا حکم دیا گیا، یعنی خود کفر نہ کرو اور دل کو ایمان سے روک کر کافر نہ بنو، پھر نیک اعمال بھی کرنا۔ دوسرے یہ کہ اب تک انہیں ایمان کا حکم دیا گیا تھا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ صرف ایمان ہی پر قناعت نہ کرنا بلکہ اس کے بعد نیک اعمال بھی کرنا۔ تیسرے یہ کہ پہلے فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو ایمان سے روک کر اپنی علیحدہ جماعت نہ بناؤ، اب فرمایا جا رہا ہے کہ خود ایمان لا کر مسلمانوں کی جماعت میں آ جاؤ۔ چوتھے یہ کہ علماء بنی اسرائیل 3 بیماریوں میں گرفتار تھے: خود پسندی، مال کی حرص، حسد وغیرہ۔ ان کے لیے 3 علاج فرمائے گئے: نماز، زکوٰۃ، جماعت۔ نماز میں شرکت کی وجہ سے نمازی سے خود پسندی دور ہوگی، زکوٰۃ سے مال کی محبت میں کمی آ جائے گی، شرکت جماعت سے حسد دور ہوگا۔ گویا ایمان لا کر وہ شفا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں گے اور یہ 3 نسخے استعمال کر کے بیماریوں سے آرام پائیں گے۔ تفسیر: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، چونکہ ایمان کے بعد نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا فرق ہم سورہ بقرہ کے شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ نماز صحیح پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، نماز کی فکر رکھنا اور سفر و حضر، تندرستی و بیماری، ہر حال میں نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا ہے۔ نماز قائم کرنا ہی انسان کو برائیوں و فحش سے بچاتا ہے۔ نماز قائم کرنے والا مرنے کے بعد قبر میں بھی نماز پڑھتا ہے یا نماز کی فکر میں رہتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے: الصلاۃ من الف لام
الصلاح میں الف لام عہد خارجی ہے، یعنی وہ مسلمانوں والی نماز قائم کرو۔ یہود اور عیسائی بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اب اسلامی نماز قبول ہے، نہ کہ دوسری۔ خیال رہے کہ یہ حکم ایمان لانے کے بعد دیا جا رہا ہے، یعنی پہلے ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو، یہ نہیں کہ بے ایمان رہ کر نماز پڑھو۔ جیسے بے وضو شخص سے کہا جائے کہ نماز پڑھ، تو یہ مطلب نہیں کہ اسی حالت میں پڑھ لے، بلکہ وضو کر کے نماز پڑھ۔ یا یہ مطلب ہے کہ اے بنی اسرائیلیو، نماز کی فرضیت کے قائل ہو جاؤ۔ گویا یہ آیت بما انزلتا کی تفصیل ہے۔ وآتوا الزکاۃ، نماز کے بعد ادائے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، کیونکہ نماز بدنی عبادت تھی اور زکوٰۃ مالی عبادت، اور بدن مال سے افضل ہے، اس لیے نماز زکوٰۃ سے افضل۔ خیال رہے کہ دونوں جگہ حکم بظاہر یکساں ہے، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، لیکن نماز کا حکم مثل زکوٰۃ کے نہیں ہے، کیونکہ نماز ہر غریب و امیر پر فرض ہے اور زکوٰۃ صرف مالداروں پر۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں بڑھنا اور پاک ہونا۔ عرب والے کہتے ہیں کہ زکا زرع، یعنی کھیتی بڑھ گئی، اور قرآن پاک فرماتا ہے غلامن زکیہ، یعنی پاک لڑکا، اور فرماتا ہے قد افلح من تزکا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہوا۔ چونکہ زکوٰۃ نکالنے سے باقی مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، جیسے ختنہ کرنے اور ناخن و بال کٹوانے سے جسم پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نیز اگرچہ زکوٰۃ سے بظاہر مال گھٹتا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مال اور عمر میں برکت ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتوں سے امن ملتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ صدقہ و خیرات میں 6 فائدے ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں رزق میں برکت، مال میں زیادتی، گھر میں آبادی ہوتی ہے، اور آخرت میں صدقہ عیبوں کو چھپائے گا، قیامت کی دھوپ سے بچائے گا، آگ سے آڑ بنے گا۔ یہاں بھی زکوٰۃ میں الف لام عہد خارجی ہے، یعنی اسلامی زکوٰۃ دیا کرو۔ بنی اسرائیل پر 1/4 مال زکوٰۃ فرض تھی، اور اس کے قوانین کچھ اور تھے، مگر اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس لیے اب انہی کے قوانین پر عمل کرنا پڑے گا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ تیسرا حکم ہے، یعنی اے بنی اسرائیل، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کے لغوی معنی ہے جھکنا اور پست ہونا، اور اصطلاح شریعت میں نماز کے ایک رکن کا نام ہے۔ یہاں یا تو لغوی معنی مراد ہیں، یعنی جس طرح مسلمان اللہ تعالی اور رسول اللہ علیہ السلام کے احکام پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، تم بھی سرکشی چھوڑ کر ان کے ساتھ اطاعت کیا کرو۔ یا اصطلاحی معنی، یعنی تم ان نمازیوں کے ساتھ رکوع والی نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہ تھا۔ تو گویا یہ جملہ اقیم الصلاح کی تفسیر ہے، یعنی کون سی نماز قائم کرو؟ رکوع والی۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجے افضل ہے۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ عجیب نقطہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جماعت جمع سے بنا ہے، اور جمع کم از کم 3 پر بولی جاتی ہے،
اور ایک نماز میں 10 نیکیاں، تو 3 آدمیوں کی 30 نیکیاں ہوئی، ہر ایک کی ایک اصل نماز، اور 9 رب کا عطیہ، لہذا نماز میں 3 اصل نمازیں اور 27 عطیے۔ نیز سلطانی بارگاہ میں وفد کی عرض و معروض بمقابلے اکیلے کی بہت جلد کامیاب ہوں گے۔ سلطانی بارگاہ یعنی بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی جا کے بھی عرضی پیش کرتا ہے، اور وفد بولے تو ایک جماعت جا کے سب جنے مل کے بھی عرضی پیش کرتے، لیکن بادشاہ اس عرضی کو جلدی قبول کرتا ہے جو جماعت کے ساتھ عرضی پیش کی جاتی ہے۔ اکیلا آیا تو سوچیں گے، اگر سب مل کے آئے تو اس میں ایک قوت پیدا ہوتی، جس طرح مسلمان گویا یہ جملہ مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجے افضل ہے۔ تو وفد کی عرض و معروض بمقابلے اکیلے کی عرض سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ جماعت کی نماز میں مسلمان وفد کی شکل میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ بہت جلد کامیاب ہوں گے۔ امام ان کا نمائندہ ہوتا ہے، نمائندہ جتنا اعلیٰ ہوگا اتنی ہی اعلیٰ نمائندگی بھی ہوگی۔ خیال رہے کہ یہ تیسرا حکم پہلے 2 حکموں سے زیادہ خاص ہے، اس لیے کہ ہر نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی۔ جمعہ اور عیدین کے لیے جماعت فرض ہے، اور 5 گانا فرض نمازوں کے لیے جماعت واجب۔ نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز، نماز استسقاء، نماز تراویح کے لیے جماعت سنت ہے۔ باقی نفلوں کے لیے اہتمام سے جماعت کرنا منع ہے، نفلوں کے لیے جماعت کرنا منع ہے۔ پھر ہر شخص کے لیے جماعت ضروری نہیں، مسافر ہے اور سخت بیمار پر جماعت معاف ہے، ایسے ہی بارش اور آندھی میں جماعت معاف، عورتوں، بچوں، بعض اندھوں اور لنگڑوں وغیرہ پر بھی جماعت معاف۔ اس لیے جماعت کا حکم ان نمازوں اور زکوٰۃ کے حکموں کے بعد ہوا۔ خلاصہ تفسیر: جب بنی اسرائیل کو ایمان اور ایمانیات کا حکم دیا جا چکا تو اس کے بعد تقوی اور طہارت کا حکم دیا کہ نماز کو اچھی طرح قائم کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہوں اور دلوں کی سیاہی دور ہو، اور پھر خدا سے ڈر کر اپنے مال میں کچھ مقرر حصہ بھی فقراء و غرباء کو دیا کرو، جس سے تمہارا مال پاک ہو اور خوب بڑھے، اور نماز اپنے گھروں میں اکیلے ہی نہ پڑھ لیا کرو بلکہ 5 گانا جماعت میں شامل ہو کر نمازیوں کے ساتھ ادا کیا کرو تاکہ تم کو دین کی برکتیں اور انوار حاصل ہوں۔ فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ ایمان سارے اعمال سے افضل ہے اور نماز باقی اعمال سے بہتر، اس لیے کہ ایمان قلب کا فعل ہے یعنی دل کا فعل ہے، اور نماز قالب کا، نماز جو ہے دل والے کا، قالب کا جو نماز پڑھتا ہے نمازی کا، اور زکوٰۃ مال کا۔ نیز تمام اعمال عرش سے فرش پر بھیجے گئے، لیکن نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر دی گئی۔ نیز نماز کا فائدہ براہ راست اپنی ذات کو حاصل ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا فائدہ دوسرے کو یعنی فقیر کو، اور اپنا فائدہ دوسرے کے فائدے پر مقدم ہے۔ رب اغفر لی ولی والدی
پہلے اپنے لیے دعا ہے پھر دوسروں کے لیے۔ نیز نماز میں بدن سے کام کرنا پڑتا ہے اور زکوٰۃ میں مال سے، اور بدن مال سے افضل ہے۔ نیز نماز ہر مخلوق ادا کرتی ہے، فرشتے اور جنات، درخت وغیرہ، لیکن زکوٰۃ سوائے انسان کے کوئی ادا نہیں کرتا۔ نماز کے جو ارکان ہیں، قیام ہے اور رکوع ہے، سجدہ ہے اور بیٹھنا قاعدہ ہے۔ ان تینوں کو دیکھیں گے تو قیام جو ہے، جھاڑ درخت جو ہیں تسبیح کر رہے ہیں کھڑے کھڑے ایک دم سیدھے، وہ درختوں کی عبادت قاعدہ اور قیام۔ اور رکوع بولے تو چوپائے، چار پیروں والے جانور جو رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، وہ بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ ان کی عبادت کے مماثل ہے۔ اور سجدہ حشرات الارض یعنی رینگنے والے جانور، حشرات الارض سجدے کی حالت میں، کیڑے مکوڑے، وہ بھی خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو حشرات الارض کی عبادت بھی اس میں شامل ہے۔ اور قاعدے میں بیٹھنا، پہاڑ جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر شکل میں رہنے والے مخلوقات کی عبادات کا مجموعہ نماز کو بنایا کہ انسان قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، قاعدہ بھی کرتا ہے۔ ان چار شکلوں میں سارے مخلوقات کی عبادت شامل ہے۔ ایک اور دوسرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات خدا سے ملنے گئے تو ہر آسمان پر فرشتوں کو عبادت کرتے دیکھا۔ تو کہیں دیکھا کہ فرشتے کھڑے کھڑے خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کہیں دیکھا کہ رکوع میں جھکے جھکے جو ہے نا خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کہیں سجدے میں پڑے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، اور کہیں بیٹھے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ چار شکلیں تمام فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ اس طرح بھی فرشتوں کی جامع عبادت کا نام نماز ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی، آسمانوں پر احمد ہے۔ احمد میں سب میں پہلے الف ہے جو قیام کی شکل ہے، اور ہا ہے جو رکوع کی شکل میں آتا ہے، میم ہے سجدے کی شکل میں آتا ہے، دال ہے قاعدہ بیٹھنے کی شکل میں آتا ہے۔ جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو عبادت خدا کی ہوتی ہے اور شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی کا نقشہ بنتا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی۔ تیسرا یہ کہ نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ تنہا نماز ہوئی نہ معلوم قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن جماعت میں اگر ایک کی قبول ہو گئی تو اس کے طفیل سب کی قبول ہے۔ نیز جو دعا مل کر مانگی جائے وہی زیادہ قابل قبول ہوتی ہے۔ چوتھے، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، اس لیے کہ یہاں فرمایا گیا کہ رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو، جس سے معلوم ہوا کہ تم اگر رکوع میں مل جاؤ گے تو تم اس رکعت میں سب کے ساتھ مانے جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ تفسیر صوفیانہ۔ مقام عشق میں حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اور تم پر جو کچھ انوار اور تجلیات نازل ہوں جو شریعت کی تصدیق کرتی ہو اس کو فوراً قبول کرنا اور اس کے منکر نہ بنو، اور منزل عشق کی تکلیفوں کو برداشت کرو کیونکہ یہ راستہ خاردار ہے، یعنی کانٹوں والا راستہ ہے، خار مانے کانٹے، اور تھوڑے آرام
تھوڑے آرام اور دنیاوی راحتوں کے عوض میرے ان فیوض و برکات کو فروخت نہ کر ڈالو، اور نماز عشق شروع کرنے سے پیشتر یعنی پہلے ہر حالت سے اپنی بندگی ظاہر کرو، نفی اور اثبات کے شغل میں عملاً مشغول رہو۔ اہل شریعت پڑھتے ہیں لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اہل طریقت کے ہاں لا موجود الا اللہ، یعنی ما سوا اللہ کی نفی کر کے اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، بحر توحید میں غوطہ لگاتے ہیں۔ جب نماز عشق شروع کرو تو سب سے پہلے اس پر عمل کرو کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم کو محبت دنیا، کثرت رنج و غم، ما سوا اللہ پر نظر کا نشہ چڑھا ہو تو نماز عشق کے قریب مت آؤ، اور یہ سب نشے عشق کی ترشی سے اتار دو، اور پھر یہ نماز شروع کرو۔ جب شروع کرو تو اقیم الصلاۃ پر عمل کرو، یعنی نماز سیدھی ہو، ٹیڑھی نہ ہو، قلب و قالب ایک ہی طرف متوجہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ قلب اور جگہ اور قالب اور جگہ۔ قلب کے ٹیڑھا ہونے سے ہر چیز ٹیڑھی ہوتی ہے۔ نماز کی پہلی اینٹ سیدھی رکھو، وآتوا الزکاۃ، نفس کو حرص و ہوس، برے اخلاق سے پاک کرو، دل کو ما سوا اللہ یعنی اللہ کے سوا، ما سوا اللہ کے حساب سے پاک رکھو، کیونکہ ما سوا اللہ حق پر زیادتی ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور کمال پر زیادتی نقصان ہے، لہذا یہ زیادتی دور کرو۔ وآتوا الزکاۃ پر اس طرح عمل کرو اور انکساری اور اپنی ہستی کو مٹانے میں اس جماعت اولیاء کے ساتھ ہو جنہوں نے موجود حقیقی کی طلب میں اپنے وجود کو فنا کر دیا۔ اس راستے میں اکیلے مت جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ مولانا فرماتے ہیں پیر را بگزی کے بے پیر ای سفر، ہست بس پر آفت و خوف و خطر۔ بغیر پیر کے اگر اس راستے پر سفر کرو گے تو ہر قدم پر آفت، شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں خوف و خطر، یعنی اس کا خوف ہے، خطر ہے۔ اس راستے میں جگہ جگہ شیطان گھات لگائے بیٹھا ہے۔ حکایت، امام محمد غزالی کے چھوٹے بھائی حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی کامل تھے۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز نہ پڑھتے تھے۔ چھوٹے بھائی نماز پڑھاتے تو بڑے بھائی نماز پڑھاتے تو چھوٹے بھائی نہیں پڑھتے تھے، حامد غزالی۔ انہوں نے والدہ سے شکایت کی کہ حامد بھائی مجھ میں کیا خرابی دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ امام حامد نے عرض کیا کہ ان کا قالب نماز میں رہتا ہے اور قلب کتابوں میں، کیونکہ وہ عالم و فاضل ہر وقت جو ہے نا لائبریری میں یعنی اپنی کتب خانے میں رہتے تھے، تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ خیال کتابوں کا ان کے دماغ میں آتے رہتا تھا۔ جب کبھی نماز پڑھتے تو وہ خیال بھی آتا تھا، اور اکثر نمازی جب کبھی نماز پڑھتا ہے تو خالی وقت کوئی خیال نہیں آتا، جیسے ہی رکعت بنتا اللہ اکبر بولتا نہیں آنے والا خیال بھی آتا۔ سب خیالات جو ہے نا اس کے دماغ میں آتے رہتے، کھٹا کٹ کھٹا کٹ کھٹا کٹ، سمجھے نا۔ ایک محترمہ عبادت کرتی تھی، گھنٹوں ہو جاتے تھے، جلدی سلام نہیں پڑھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ اتنی عابد و زاہدہ کہ بھئی تلاوت اس کی بہت زیادہ ہو جا رہی، نماز بڑی دیر تک تاخیر سے پڑھتی ہے۔ ایک دفعہ پوچھ لیے
آپ کو صبح نماز سے فارغ ہو جاتی ہے، آپ کی نماز اتنا لیٹ کیوں ہوتی ہے؟ بولے تو کیا کریں گے، نماز میں میرے پورے دن بھر کے حساب و کتاب دماغ میں آتے رہتے، جب یاد کرے تو کوئی بھی یاد نہیں آتا، نماز میں سب یاد آتے، کون کون کیا کیا دینا ہے سب یاد آتا، پورا حساب کر لے کے سلام پھیرتے۔ تو نماز میں جو ہے شیطان جگہ جگہ سے بہکاتے رہتا، لیکن بندہ پھر بھی جو شریعت کا طریقہ ہے بتایا ہوا، اس طریقے پہ نماز کو ختم کرتا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو پڑھتا ہے، دماغ میں کچھ بھی ہو، زبان پہ تو سورہ فاتحہ ہوتی ہے، خیال میں کچھ بھی ہو لیکن زبان پر دم سورہ ہوتا ہے۔ کسی خیال میں بھی گم ہو، جب رکوع کرنا ہوتا ہے رکوع کرتا ہے، جب سجود کرنا ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے۔ شیطان چاروں طرف سے نمازی کو بہکاتا ہے، اور جب سلام پھیر دیتا ہے بندہ تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے تو چاروں طرف سے بہکایا، میرا بندہ میری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں وہی بولے کہ امام غزالی جب نماز پڑھاتے ہیں تو ان کا قالب نماز میں رہتا ہے اور قلب کتابوں میں، دل میں کچھ اور رہتا ہے۔ یعنی نماز میں قرات کے وقت فقہی الجھنوں میں الجھے رہتے ہیں، مسائل میں الجھے رہتے ہیں۔ والدہ نے فرمایا بیٹا، ولی کی والدہ تھی، والدہ بھی ان کی تھی، اور فرمایا بیٹا یہ مرض تو تم میں بھی ہے کہ وہ تو نماز میں مسائل ڈھونڈتا ہے اور تم اس کی عیب جوئی کرتے ہو۔ تم کو سی نماز پڑھے، اس کے دل کے طرف خیال کرے، تم ان کیسا نماز پڑھا رہا اس کی طرف گئے، تم اس کے عیب کو دیکھے، تو تم سے وہ بہتر ہے کہ ان کا قلب کتابوں میں رہتا ہے اور تمہارا قلب عیب جوئی میں۔ نماز کامل وہ تھی کہ تم کو ماں سوى اللہ کی خبر نہ رہتی۔ اللہ پاک ایسی نماز ہم کو نصیب فرمائے۔ دوسری تفسیر صوفیانہ، اقیم الصلاۃ کے معنی ہے نماز قائم کرو۔ اگر پہلے معنی ہوں تو مقصد یہ ہے کہ جیسے دریا کے ایریا میں پل یا عمارات بہت مضبوط بنائی جاتی ہیں تاکہ پانی کے ریلے میں بہہ نہ جائیں، مضبوط مسالہ قابل انجینئر کی رائے اور لائق مستریوں سے چنائی کی جاتی ہے۔ دنیا گویا دریا کا ایریا ہے جہاں نفسانی شیطانی طغیانیاں آتی رہتی ہیں۔ خطرہ ہے کہ عبادات بلکہ ایمانیات کو بہا لے جائیں، لہذا اسے قائم و مضبوط رکھو کہ مرتے وقت تک کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے اعمال اکارت ہو جائیں۔ یہ تبھی ہوگا جبکہ نماز کے ارکان اعلیٰ ہوں اور شیخ کامل کی نگاہ سے تیار ہوں۔ اگر دوسرے معنی ہو تو منشا یہ ہے کہ نماز کی بنیاد دل پر رکھو، اس کی چنائی زبان اور دیگر ظاہری اعضاء پر کرو کہ سر کعبے کی طرف ہو اور دل مدینے کے ہر ایک گنبد کی طرف جھکاؤ۔ زبان سے قرآن پڑھو، دل سے قرآن لانے والے محبوب کے گن گاؤ، تاکہ نماز بے بنیاد نہ رہے۔ زکوٰۃ صرف مال کی نہ دو بلکہ مال، حال، اعمال سب میں سے زکوٰۃ نکالو۔ نیز رب کی بارگاہ میں اکیلے نمازی بن کر نہ جاؤ، نمازیوں کے ساتھ جاؤ تاکہ راستے کے خطرات سے محفوظ رہو۔ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو، گلدستے کی گھاس پھول کے ساتھ رہ کر بادشاہ کی میز پر پہنچ جاتی ہے۔ خیال رہے کہ محبت کی ہمراہی و معیت زمان و مکان کی معیت سے بے نیاز ہے۔ ابو جہل حضور کے ساتھ نہ ہوا، حضور غوث پاک حضور کے ساتھ ہیں۔ اب پڑھو وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اچھوں کے ساتھ رہ کر رکوع و سجود کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب